بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی ملک شام میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ہر روز تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہودی تلاوت کر رہا تھا کہ اسے لگا کہ ایک آیت میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پڑھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں آ کر اس نے تورات کا وہ صفحہ پھاڑا اور اسے جلا دیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرنے لگا تو اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ اسے پھر ایک ایسی آیت مل گئی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی تھی۔ یہودی نے وہ صفحہ بھی نکالا اور اسے جلا دیا۔ اگلے دن وہ پھر تلاوت کرنے لگا تو اسے ایسا لگا کہ تورات میں ہر جگہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اسی طرح تورات کو جلاتا رہا تو اس طرح تو پوری کتاب ہی جل جائے گی۔ یہودی اپنے دوستوں سے دریافت کرنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس کے دوستوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ یہودی کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی بہت چاہت پیدا ہو گئی۔ یہودی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ یہودی کے ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فلاں جگہ ملیں گے۔ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے آیا تو اس یہودی کی سب سے پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے یہودی نے سمجھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے اس وقت 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگے کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہودی کہنے لگا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں اس یہودی کو کیا جواب دوں۔ اگر میں اس کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو یہ شخص واپس چلا جائے گا۔ اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ موجود ہیں تو یہ تو جھوٹ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے غم میں بیٹھے تھے۔ جب یہودی مسجد میں صحابہ کرام میں گیا تو یہودی نے سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے۔ یہودی نے کہا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا کہ صحابہ میں کوہرام مچ گیا، سبھی زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ نے اس یہودی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم نے تو ہمارا زخم تازہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا، تم کوئی اجنبی آدمی لگتے ہو، تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت ہوئے آج 3 دن ہے۔ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ یہودی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ یہودی کہنے لگا، میرا سارا سفر بیکار گیا،
کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، اگر پیدا ہو بھی گیا تھا تو میں تورات نہ پڑھتا، اگر تورات پڑھ لی تھی تو میری نظر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں نہ آتی، اگر میں نے آپ کی نعت مبارک پڑھی ہے تو کاش مجھے آپ کی زیارت ہوتی۔ یہودی کہنے لگا، کیا آپ میں کوئی ایسا موجود ہے جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر سکے؟ لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ یہودی داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، خدا کے واسطے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گول، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ، پلکیں لمبی تھیں۔ جب آپ مسکراتے تو چہرہ مبارک نور سے بھر جاتا، سینے سے ناف تک بال، ہاتھ کی ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی، پاؤں مبارک کے تلوے گہرے، کوہنیاں اور گھٹنے موٹے موٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارکہ پر مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو کچھ بھی بتایا ہے بالکل ٹھیک ہے، تورات میں بھی میں نے یہی پڑھا ہے جو آپ نے بیان کیا۔ پھر یہودی کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا مبارک ہے جو مجھے سونگھنے کے لیے مل جائے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک دے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر جا کے دستک دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے آؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا تو کہا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے آئیں، جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلائی کیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک مسجد میں لایا گیا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگا، اس کے بعد سب صحابہ نے اسے سونگا۔ پھر یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور سونگنا شروع کیا۔ یہودی کہنے لگا، واہ، اتنی پیاری خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس کے بعد یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ پر حاضری دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر یہودی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں جس قبر پر کھڑا ہوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اے اللہ، اگر میری دعا تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہودی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے ملک الموت آیا اور اس یہودی کی اسی وقت روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا اور اس کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔
دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔